آخری بات بولتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے صحابی ہیں. حضور کی جو وفات ہوئی بالکل 12 سال کی عمر تھی. ٹھیک سے بالغ بھی نہیں ہوئے تبھی 12 سال کی عمر. تو اللہ کے رسول کی جو وفات ہو گئی تو آپس میں ایک اور ہیں حضرت حر ابن قیس. ان سے کہا بھائی چلو علم حاصل کرتے ہیں. تو کہنے لگے ہاں تمہارا خیال ہے اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے لوگ ہم لوگوں سے مسئلہ پوچھیں گے کہ اتنی محنت کرنے سے کیا فائدہ. انہوں نے کہا یہ صحابہ جو بڑے بڑے عمر ہے تو بکر ہیں ہمیشہ نہیں رہیں گے. کل ہو کر کے ہم لوگوں کو ہی لوگ مسئلہ پوچھیں گے. اس طرح چلو محنت کرتے ہیں. وہ تو ہمت ہار دیا عبداللہ بن عباس. گھنٹوں کسی صحابی کے دروازے پہ جا کر کے چادر بچھا کر کے تکیہ بنا کے لیٹے رہتے تھے اور گرم ہوا چل رہی ہے, گرد اڑ رہی ہے. جب وہ صحابی آرام کر کے نماز کے لیے اپنا اٹھنے اثر کے وقت تو دیکھا دروازے پہ عبداللہ بن عباس لیٹے ہوئے حضور کے چچیرے بھائی. کہتے آپ نے ہمیں جگہ کیوں نہیں دیا؟ کہا نہیں ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم حضور کی نسبت ہی لیکن آئے کہ ہم چچیرے بھائی ہیں یا ہم قریش کے آدمی ہیں. ہم علم حاصل کرنے آئے ہیں. آپ کے دروازے پہ محتاج بن کر کے آئے ہیں اور آپ آرام کر رہے تھے. مناسب نہیں تھا کہ آپ کو اٹھاتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس کہتے اچھا. ان کے ہاتھ میں ہاتھ بڑھائیے. عبداللہ بن عباس وہ ہاتھ بڑھاتے تو چومتے ہاتھ کو کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ اہل بیت کا ایسے احترام کریں. اب وہ اپنے استاد کی پیشانی چومتے اور ہمیں حکم دیا گیا اپنے اساتذہ کا ایسے احترام کریں. تو جانتے ہیں یہی بچہ جو 12 سال کا تھا حضور کی وفات کے وقت یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوا. حبر الامہ کہا جاتا ہے, ترجمان قرآن کہا جاتا ہے, مفسر قرآن. کے بغیر تفسیر کی کوئی کتاب بھی کسی بھی آیت پہ ان کی رائے حرف اول اور حرف اخیر. تو محنت کیجیے آپ.